اب صدقہ جاریہ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے. من علم علما, کسی کو علم سکھا دیا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. علم کے سکھانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علم سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ, کوئی علم سیکھ رہا ہے, اس کو کتاب کی ضرورت ہے, کتاب اس کو لے کر دے دی, اس کو لباس کی ضرورت ہے, اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کیا, کوئی ایسی مدد کی جس کی وجہ سے وہ اپنے اس علم کے تسلسل کو جاری رکھ سکے, اور کل کو وہ پڑھ کر فارغ ہو کر نکلے اور جا کر اس علم سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. آپ نے فرمایا من علم علما, تو یا تو انسان, آپ نے فرمایا دنیا ملعون ہے, اور جو کوئی دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے, سوائے اس شخص کے جو علم حاصل کرے, جو عالم ہو یا متعلم ہو, علم حاصل کرے یا علم حاصل کیا ہو, یا پھر ان دونوں کی خدمت کرتا ہو. اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. علماء کی خدمت کریں, طلباء کی خدمت کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میری خدمت کریں, مجھے آپ میں سے کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے. کبھی میں مدرسے میں جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ اساتذہ کا ادب کریں, یہ کریں, تو بہت سی دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ طلبہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ہم سے اپنا ادب کروانا چاہ رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ استاد کا ادب کریں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں میں اپنا ادب نہیں کروانا چاہ رہا, بلکہ تمہیں یہ علم, یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. علماء کی خدمت کریں, طلباء کی خدمت کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, تاکہ ان کو یہ بے فکری ہو, بے خوفی ہو کہ چلو یار یہ کام میں کر رہا ہوں, اس طرف کا جو کام ہے وہ فلاں کر لے گا, فلاں کر لے گا, فلاں کر لے گا, یہ دین کا کام اسی طرح چلتا رہے گا. اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے, کسی سے بھی ملا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا من علم علما. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او جرا نہرا, اس نے کوئی نہر جاری کی. نہر جاری کرنے کا مطلب پانی کا کوئی ایسا انتظام کر دیا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے پانی پی رہے ہیں. او حفر بئرا, آپ نے فرمایا کسی نے کنواں کھدوا دیا, کسی جگہ پانی کی کمی تھی, آپ نے کنواں کھدوا دیا کہ بھائی یہاں کے لوگ اس سے آئیں گے, پانی بھریں گے, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا او غرس نخلا, اس نے کوئی درخت لگا دیا, اس درخت سے لوگ یا پھل کھا رہے ہیں, یا اس درخت کا سایہ حاصل کر رہے ہیں, یا اس درخت کی وجہ سے کسی کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے بھی اور مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی اکثر شجرکاری کی مہم چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی شجرکاری کریں, شجرکاری کریں. اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیے, اس نیت سے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. حکومت کے ہر کام کی مخالفت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا کہ حکومت نے کیا ہے تو غلط ہی ہوگا. جو کام اچھا ہے اس کو اچھا بولیں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جو غلط ہے اس کو غلط بولیں, کھلے عام بولیں, برسر ممبر بولیں, اور اس کی مخالفت بھی کریں. تو شجرکاری کی مہم کہیں بھی چل رہی ہے, کوئی بھی چلا رہا ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا او بنا مسجدا, اس نے کوئی مسجد بنائی. 6 نمبر پر آپ نے فرمایا او ورث مصحفا, اس نے اپنی میراث میں قرآن چھوڑا, کسی جگہ قرآن کا ہدیہ دے دیا, قرآن کے کچھ نسخے دے دیے کہ بھئی قرآن کے یہ نسخے میں نے دے دیے, اس میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے, اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. 7ویں نمبر پر آپ نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ, یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اولاد اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد استغفار کرتی رہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. آپ نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کو وقت مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. لیکن یہ سارے کام آپ نے اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے. آج سے ہم لوگ یہ سوچیں, اس پر غور کریں کہ میں نے مرنے سے پہلے ایسا کوئی کام دنیا سے کر کے جانا ہے جو میرے لیے میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو, اور یہ اسی وقت کرنا ہے. انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى, کہ تندرستی بھی ہو, دل خرچ کرنے کو چاہ بھی نہ رہا ہو, یہ بھی ڈر ہو کہ خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا, اور یہ بھی ذہن میں ہو کہ خرچ نہیں کروں گا تو پیسہ بہت رہے گا. ان چاروں اس صورتحال کے اندر جب انسان خرچ کرتا ہے, حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں, موت کا کسی کو کچھ نہیں پتا, کب کس کو موت آنی ہے اور اس کے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. لہٰذا جو عمر کے جس حصے میں
وہ اس پر سوچے, اس پر غور کرے کہ میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہو, مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.